اگر بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم مورتی کی پوجا کرتے ہیں اس لیے کہ یہ ہمارے قدر میں لکھا ہے، اسی طرح اگر کیسے قدر میں لکھا ہوا ہے؟ قدر تو ایک غیب کی چیز ہے، آپ کو کیسے معلوم کہ ہماری تقدیر میں لکھا ہوا ہے تو ہم کریں گے؟ آپ دیکھیے، چھوڑ دیجئے تو چھوٹ جائے گا، قدر میں لکھا ہوتا تو نہیں چھوٹتا وہ، آپ چھوڑ دیجئے۔ آپ کو اگر ہم باندھ دیں ایک دن اور آپ حرکت نہ کر سکیں تو آپ نے مورتی کی پوجا نہیں کی۔ اگر قدر میں لکھا ہوتا تو ہم آپ کو باندھ بھی نہیں سکتے اور نہ آپ اس کو چھوڑ سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قدر میں لکھا ہے، جانتے ہوئے کہ آپ بہانہ کریں گے اور اس کی پوجا کریں گے، تب اللہ نے لکھ دیا ہے۔ یہ نہیں کہ اللہ کے لکھنے سے آپ یہ کام کر رہے ہیں، نہیں، اللہ جانتا ہے۔ میں نے اس کی مثال دی، آپ سمجھنے کی کوشش کریں کہ اللہ نے لکھا ہے، جاننے کی بنا پر اللہ تعالیٰ جو کچھ چیز ہوئی ہے اور ہونے والی ہے سب کا جاننے والا ہے۔ جس طرح آپ جو ہے تجربے سے کچھ چیزیں معلوم کر لیتے ہیں، آپ آئے بیٹھے یہاں، نہیں بھائی ہم چل رہے ہیں، السلام علیکم، ہم نے کہا نہیں 5 منٹ رک جائیے چائے تیار ہو جائے گی۔ کیسے معلوم 5 منٹ میں تیار ہو جائے گی؟ تجربہ ہے کہ پانی رکھا، جلدی سے گرم ہوئی، اس میں پتی ڈالی اور لا کر کے شکر ڈال کے آپ کے سامنے پیش کیا۔ اسی طرح جہازوں وغیرہ کا جو ٹائم ٹیبل ہوتا ہے وہ 6 مہینہ آگے کا تیار کیا جاتا ہے، ابھی وہ مہینے آئے ہی نہیں، اور یہ کہ لکھا جاتا ہے کہ مدینے سے یہ جہاز اڑ کر کے جدہ اتنے ٹائم پہ پہنچے گا اور دمام اتنے ٹائم پہ پہنچے گا۔ کیسے یہ معلوم ہوا؟ ایک تجربے سے علم ہو گیا، اس وجہ سے لکھا ہے۔ تو گویا اللہ تعالیٰ پیدا کرنے سے پہلے ہی جانتا ہے کہ ایک شخص آئے گا، اس کا نام عبداللہ یا عبد الرحمن ہوگا، اور وہ اس طرح ہوگا، بڑا ہوگا، پلے گا، لکھے گا، پڑھے گا، لیکن بے دین ہو کر کے پھر اللہ کے دین کے خلاف کام کرے گا۔ پہلے سے اللہ نے لکھ دیا ہے، تو تمہارے کرنے کی بنا پر نہیں لکھ دیا ہے، لکھنے کی بنا پر نہیں کرتے ہیں۔ اس وجہ سے مورتی کی پوجا یا قبر کی پوجا یہ یقیناً ایک انسان کی اپنے خواہش نفس کی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کے لیے مجبور نہیں کیا ہے۔ اسی طرح اگر کسی کے گھر میں حرام کام ہو رہا ہے تو گھر والے کرتے ہیں کیونکہ وہ قدر میں لکھا ہوا نہیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ ہم صرف دعا کرتے ہیں اور ان کے لیے کچھ نہ کریں، یہ سب سے بڑا جرم ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غلط کاروں کو قتل بھی کیا اور زنا کرنے والوں کو رجم بھی کرایا، تو ہم اگر چھوڑ دیں گے تو گویا پیارے اللہ بھی ظالم ہے۔ اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کرا رہا ہے تو پیارے رسول بھی ظالم ہو گئے، خدا نخواستہ جو کچھ آپ نے سزا دی ہے۔ نہیں، انسان اس لائق ہے کہ چاہے اس سے رکے یا چاہے اس سے بچے، اور ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کو روکنے کی کوشش کریں دعوت تبلیغ کے ذریعے سے، نہیں تو پھر اگر غلط کام کر رہا ہے تو اس کو سزا دینی واجب ہوگا۔